نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی تنگی کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آمدنی بہت کم ہے جس میں گزارا نہیں ہوتا یا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آمدنی تو ہے لیکن بے برکتی والی ہے، اس میں گزارا نہیں ہوتا یا کسی نہ کسی پریشانی یا الجھن میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ آج کل عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ مالدار لوگ بھی جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں ان کو بھی گلہ شکوہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، گزارا نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں چل رہا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یعنی کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ آمدنی ہے لیکن بے برکتی والی ہے، جس میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑی سی آمدنی ہی کافی ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا گزارا اچھے سے ہونے لگتا ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ سکون، راحت اور چین عطا فرما دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی ساری ضرورتیں اسی میں پوری فرما دیتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے، جس طرح ہر مرض کا علاج کرنے سے پہلے اس مرض کی وجہ کا پتہ چل جائے تو وہ وجہ دور کر لی جائے تو وہ مرض کا علاج آسان ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو رزق کی بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو رزق کی تنگی کی وجوہات بہت سی ہیں، جن میں سے سر فہرست استغفار کی کمی، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ جس طرح پورے ملک میں رزق کی تنگی کا چرچا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی برسر روزگار ہے، چاہے کوئی بے روزگار ہے، چاہے کوئی ملازمت میں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں، خود اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جن میں سے سب سے بہترین جو دو دعائیں ہیں وہ یہ ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دوسری دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جن کو یہ دونوں دعائیں نہیں آتی تو وہ کم از کم اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کی کثرت کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کو ڈھونڈیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ سے سچی توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ پھر ہو جائے تو پھر توبہ کریں، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، کثرت میں روزانہ کے اعتبار سے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفار کی دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، یا پھر یہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دوسرا کام جو اہم کرنا ہے وہ یہ ہے، سنت نبوی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا رزق کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اس نے باوضو رہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی برسات کر دی، اس کو ہر طرح کی آسانی ہو گئی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت ہم باوضو رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں۔ وعدہ فرمانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس بات کو بتانے والی کون سی ذات ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔
پہلا انعام دنیا میں رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی، دوسرا انعام قبر میں حساب نہیں ہوگا، تیسرا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، چوتھا انعام نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پانچواں انعام بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا، اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت سب کے ساتھ پیش ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے، وہ رزق کی تنگی ہے۔ تو رزق کی تنگی نماز کی پابندی سے ختم ہو جائے گی، استغفار کرنے سے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ باوضو رہیں اس سے ختم ہو جائے گی۔ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیں، کون سا اس میں زور لگتا ہے، کون سا اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، سردی ہو گرمی ہو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہمیشہ باوضو رہیں، سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئیں۔ اور باوضو رہنے کے اور بھی کتنے فائدے ہیں، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، دوسرا شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور تیسرا سب سے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، تو نماز پڑھنے کی جو سستی ہے وہ دور ہو جائے گی، نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ اور چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف جس کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، کہ وہ کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز میں فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے سے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سنتیں ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی بڑا مجرب اور شاندار وظیفہ ہے۔ جس شخص نے بھی یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ اس نے خود اپنے اوپر رزق کی برسات ہوتی ہوئی دیکھی، اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہوتا ہوا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی برسات فرمائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ پڑھ لیں، تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اپنا وضو مکمل کر لیں۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے، ہوتا یہی ہے کہ ہر علاقے میں کافی ساری مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا ٹائم الگ الگ ہے، تو آپ کے گھر کے قریب یا گھر سے بے شک دور جہاں سے بھی آپ پہلی فجر کی اذان سن لو، تو فجر کی اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اس کے بعد فوراً 2 سنتیں ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ تو پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ، یعنی شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنی ہے پوری، ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، تو یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے آپ کے پاس پھر بھی وقت بچ جائے گا، آپ انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ تو جو میری مائیں اور بہنیں گھر میں ہیں تو وہ تو آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس وظیفہ کو شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور فضل فرماتے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق کی برسات ہوگی، ہر طرح کی تنگی ختم ہو جائے گی، ذہنی سکون ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 5 روپے میں اتنی طاقت رکھ دیں گے کہ وہ 1 لاکھ یا 5 لاکھ کا کام کرے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی برکت۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک رزق کی کشادگی فرما دیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن تجربے کے بنا پر کچھ کام نہیں کرنا، جو بھی وظیفہ آپ تجربے کے بنا پر کرو گے، تجربے کے طور پر کرو گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جب بھی کرنا ہے پورے یقین اور پوری انہماک سے کرنا ہے، پوری توجہ سے کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیوں کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ تو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہماری نیتوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو آپ پورے یقین اور پوری توجہ اور پورے دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ وظیفہ کریں، اور یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں پوری توجہ پورے یقین سے کریں۔ انشاءاللہ آپ پر رزق کی برسات اللہ کے فضل سے اتنی ہوگی کہ آپ جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اس وقت صرف میرے بول ہیں، اور آپ یہ میری باتیں سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے صرف الفاظ ہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب اس پر عمل کریں گے، تو عمل کے بعد ہی فائدہ ہوگا، اور باقاعدگی سے کریں۔ تو یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے آپ تھوڑے ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کس طرح آپ پر برستی ہے۔ نمبر 1، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ، سچی توبہ کریں اور آئندہ اسے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا پھر بھی اللہ کے سامنے ندامت سے استغفار پڑھنا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے، ہمیشہ باوضو رہنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور جو مین اہم وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ پوری امت تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور جو بھی میرے نبی کا امتی پریشان ہے، تنگ دست ہے، تنگ حال ہے، اللہ پاک اس کا بھی رزق کھول دیں، اس کی تنگی دور فرما دیں، اس کو بھی آسانیاں مل جائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔